अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाइला है और मेरा चैनल है गायनी सोल्यूशन पे। इसमें हमारा पर्पस जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि डिफरेंट जो हमारी सोसाइटी में गायनी के प्रॉब्लम्स में मिथ प्रिवेल कर रहे हैं उन पे हमने बात करनी है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है इनफर्टिलिटी या बेऔलादी। अच्छा, जो मैं आज पूरा रेफरेंस जो मेरी जितनी भी आपको मैं हमारे साथ शेयरिंग होगी, नॉलेज शेयरिंग होगी, उसमें जितना रेफरेंस यूज़ होगा वो रॉयल कॉलेज ऑफ गायनोकोलॉजी लंदन और NHS UK और ग्रीन टॉप गाइडलाइंस के रेफरेंस से हम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जितना भी गायनी है वो बेसिकली UK से इन्फ्लुएंस्ड है। इसके अलावा जहाँ पे मैं अपना रेफरेंस चेंज करूँगी, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडन या अमेरिकन गाइडलाइंस को यूज़ करूँगी, तो मैं आपको पेशेंट बता दूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस बात पे आते हैं कि बेऔलादी या इनफर्टिलिटी है क्या। बेऔलादी या इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि शादी के बाद मियाँ बीवी अगर इकट्ठे रह रहे हों और 1 साल तक उनके हमल ना हो, तो उसका मतलब ये है कि वो इनफर्टिलिटी का शिकार है और उन्हें इसके लिए अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि डॉक्टर के पास कब जाएं, ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शादी के दूसरे तीसरे महीने ही एक कपल हमारे पास आके बैठ जाता है और वो हमें बताते हैं कि जी हमारे तो बच्चे नहीं हो रहे और आप हमारा इलाज करें। तो एक चीज़ का ये जहन में रखें कि अगर आप यंग कपल हैं तो आप पूरा साल इंतज़ार करें। अगर आपकी उम्र 21, 22, 23 साल है तो आप पूरा साल इंतज़ार करें। 85% चांस है कि आपकी प्रेगनेंसी खुद ब खुद हो जाएगी और 2 सालों के अंदर 92% नेचुरली लोग कंसीव कर लेते हैं। लेकिन अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, आप 32, 33, 34 साल की एज की लाइन में हैं, तो फिर आप विदिन 6 मंथ डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, ताकि अगर कोई कॉज है तो उसको वर्कअप किया जा सके। क्योंकि यूजुअली हम फर्टिलिटी विंडो समझते हैं कि 42, 43 तक जो है वो होती है, उसके बाद भी कंसीव किया जा सकता है, लेकिन चूंकि इतने ब्राइट चांसेस नहीं रहते हैं तो हम पेशेंट का टाइम हमें जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। लिहाजा यंग कपल पूरा 1 साल इंतज़ार करे और जो कपल थोड़ी लेट शादी हुई है उनको जो है वो जल्दी 6 महीने के बाद डॉक्टर के पास आ जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक अहम सवाल होता है कि वजूहात क्या है। अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो अक्सर ये होता था कि वो जब भी शादी होती थी और बच्चे नहीं हो रहे तो ख़ानदान की जो सबसे समझदार खातून थी, वो खाला सास भी हो सकती है, खाला फूफो भी हो सकती है, वो सास भी हो सकती है, वो बच्ची को या जो बहू थी उसको पकड़ के डॉक्टर के पास ले जाती है और उसी का ही 2-3 साल इलाज चलता था। और हस्बैंड तो वैसे ही टेस्ट नहीं कराता था और हस्बैंड के लिए एक ही सिंगल टेस्ट होता था कि 2 साल 3-4 साल अगर औलाद नहीं हुई है तो उसकी दूसरी शादी कर दी जाए। अगर दूसरी शादी से बच्चे हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि मियाँ ठीक है, वो फिर सास कहती है देखा मेरा बेटा ठीक था, तो या लड़का ठीक है। तो अगर नहीं होती तो फिर वो इस बात पे सोचने में मजबूर हो जाते थे कि शायद प्रॉब्लम लड़की के अंदर है। तो काइंडली ये ज़्यादती ना करें। जब 2 कपल आपस में एक बच्चे के लिए इकट्ठे हुए हैं तो प्रॉब्लम दोनों में हो सकती है। जो वेस्ट वैली हॉस्पिटल UK है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, वो ये कहता है कि 30% केसेस में जो कॉज होती है वो फीमेल के अंदर होती है, 30% केसेस में मेल के अंदर होती है और 30% वो केसेस होते हैं जिसमें छोटी मोटी माइनर कॉज दोनों तरफ होती है और 10% ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर बात हमें कोई कॉज नहीं मिलती, हम उसको कहते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है। तो वो क्या होता है कि ये एक चीज़ है, तो वो दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे पैदा करने के लिए। और इसके अलावा ये है कि अगर क्या वजूहात हो सकती हैं जो कि कपल इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं। तो मेल के अंदर तो सिंगल एक टेस्ट होता है सीमन एनालिसिस के नाम से, वो आप करवाएं। उसमें आपको जो है वो रीज़न पता चल जाएगी कि स्पर्म का जो नंबर है वो पूरा है, उनकी साख्त ठीक है, क्या वो ज़िंदा हैं या डेड हैं, या उनके अंदर कोई मोटिलिटी का प्रॉब्लम है। वो सिंगल एक टेस्ट होता है जिससे आपका 50% काम हो गया कि मेल को आपने वो कर दिया। मेरी जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे भी यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप किसी भी इनफर्टाइल कपल को जब आप देखते हैं, ऑलवेज काउंसल द मेल टू हैव हिज सीमन एनालिसिस डन, ताकि हमारा आधा काम हो जाए। अगर मेल का सीमन एनालिसिस ठीक आ जाता है तो उसके बाद उस दूसरी बच्ची की बारी आ जाती है जिसकी आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी है। तो औरतों के अंदर गिनी चुनी मोटी मोटी 4-5 वजूहात हैं। सबसे पहले है हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉज में क्या होता है कि बॉडी के अंदर क्या होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, और वो हार्मोन्स जो होते हैं वो अगर ऊपर नीचे हो जाएं तो वो भी इनफर्टिलिटी का आपको शिकार कर सकते हैं। एक बड़ी ही आजकल मशहूर टर्म चल रही है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं, डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल
اور ویسٹرن فوڈ میں کیا آ رہا ہے, جو پروسیسڈ فوڈ آپ کھاتے ہیں, برگر, اس کی جو ہے وہ گندم پتہ نہیں کب بٹی ہوئی, اس کا آٹا پتہ نہیں کب بنا, پھر اس میں خمیر ڈالا گیا, پھر اس کو بن بنایا گیا, پھر وہ بن پتہ نہیں کتنے عرصے کپڑا گیا. برگر جو آپ کے ریسٹورنٹس ہیں انہوں نے نہیں دیکھا کہ ایکسپائر ہے یا نہیں ہے, وہ اس کا ایک بن بنایا, صبح بنایا, شام کو آپ کو دے دیا. یہ پروسیسڈ فوڈ ہے, اس کے اندر کیمیکل کمپوزیشن چینج ہو گئی ہے ڈائٹ کی, وہ ویٹ سے پتہ نہیں کیا بن گیا ہے. پروسیسڈ فوڈ, لائف سٹائل چینج, جو ہم نے چلنا چھوڑ دیا. ہمارے ہاں اب ہر بندے کے پاس گاڑی, موٹر سائیکل ہے, وہ اس کا استعمال کرتا ہے, اور چلنا ہم نے چھوڑ دیا. یہ جو دو میجر کازز ہیں, یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اوبیسٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں, جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ موٹاپے میں, چربی کے اندر جو ہے وہ میل ہارمون کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو مہینے کے مہینے فیمیل میں ایک ایگ ریلیز ہوتا ہے, وہ ریلیز ہونا بند ہو جاتا ہے. اچھا, تو اس کا کیا علاج ہے؟ لائف سٹائل ماڈیفکیشن. اپنا وزن نہ بڑھنے دیں, آپ اپنا ڈیلی ایکسرسائز کریں, تازہ سبزیاں, تازہ پھل کھائیں, پروسیسڈ فوڈ کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اوائڈ کریں, اور را ویجیٹیبلس لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی ٹو نیچر ہوتی ہے, اور آپ کا یہ پرابلم ویسے بھی حل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کی ماہواری کے 12ویں دن پہ ایک الٹرا ساؤنڈ کراتی ہے, اور وہ دیکھ لیتی ہے کہ آیا آپ کا انڈا بن رہا ہے, آیا وہ آپ کے انڈے کا جو سائز ہے وہ مناسب ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے, اور کیا وہ انڈا بننے کے بعد کہیں اس میں پانی تو نہیں بھر جاتا جس سے وہ سسٹیں بن جاتی ہیں, کیا وہ پھٹ رہا ہے یا نہیں پھٹ رہا. یہ ساری گائنیکالوجسٹ ایک 12ویں دن پہ الٹرا ساؤنڈ کراتے ہیں, جس میں ہر چیز کلیئر ہو جاتی ہے. آپ کی یوٹرس کا سائز نارمل ہے, کوئی اس کے اندر بناوٹی نقص تو نہیں ہے, یا انڈا بن رہا ہے یا نہیں. بھائی یہ بیسک سائز ٹیسٹ ہے جو ہم مینسز کے 12ویں دن پہ کرواتے ہیں. اگر ہمارے پاس انڈا نہ بنے تو یوزلی ڈاکٹر اس میں انڈا بننے کی میڈیسن دے سکتے ہیں, آپ کو ویٹ کم کروا سکتے ہیں, وہ ایک ڈفرینٹ ایک لمبی اسٹوری ہے. دوسری اہم وجہ کیا ہے جس میں حمل نہیں ہوتا, وہ یہ ہے کہ ایک چیز ہم کہتے ہیں ٹیوبل بلاکیج, کہ آپ کی جو یوٹرس کے ساتھ کونے سے 2 ٹیوبس نکل رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی انفیکشن کی وجہ سے, یا ایک بیماری ہوتی ہے جس میں خون کی تھیلیاں بنتی ہیں, اینڈومیٹریوسس, اس کی وجہ سے ٹیوبیں بند ہو جاتی ہیں, یا اس کے اندر موٹیلیٹی خراب ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اسپرمز ہوتے ہیں وہ ایگ تک نہیں پہنچ پاتے, جس وجہ سے پریگنینسی نہیں ہو سکتی. اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم ہسٹیروسیلپنجوگرافی کہتے ہیں, وہ ہماری زبان میں ہوتا ہے, ٹیوبیں ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. یہ دوسرا ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک بیماری ہوتی ہے انڈومیٹریوسس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا پیٹ, جہاں پہ اندرونی حصہ پیریٹونیل کیوٹی ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں, اس کے اندر جو ہوتے ہیں وہ بلڈ کے اسپاٹس بن جاتے ہیں, خون کی تھیلیاں بن جاتی ہیں. تو وہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے پیریٹونیل کیوٹی کا, وہ بچہ بننے کے لیے مناسب نہیں رہ جاتا, وہ اس میں فرٹیلائزیشن پاسبل نہیں رہ جاتی, اور اس کو ہم انڈومیٹریوسس کہتے ہیں. اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایک گائنیکالوجسٹ جو ہے وہ لیپروسکوپی کر کے کیمرے والا ٹیسٹ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اندر کی جو انڈومیٹریوسس ہے وہ کتنی, اگر کوئی خون کی تھیلی بنی ہوئی ہے تو اس کی صفائی کر لی جاتی ہے, تاکہ ہم ماحول کو اس طرح کا کر سکیں کہ اندر جو ہے وہ فرٹیلائزیشن پاسبل ہو سکے. اس کے علاوہ کچھ ہارمونل کازز ہوتی ہیں, جس میں تھائرائڈ کا مسئلہ اگر آپ کو ہے, پرولیکٹن کا لیول انکریز ہوا ہے, تو یہ بھی آپ کو انفرٹیلیٹی کی طرف لے کے جا سکتا ہے, بے اولادی کی طرف لے کے جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی بچہ دانی کی اندرونی سطح کی موٹائی اتنی اچھی طریقے سے نہیں بنتی ہے, کیونکہ بیسیکلی جو یوٹرس کی ان سائڈ ہوتی ہے وہ بیڈ ہوتی ہے جہاں پہ آ کے ایمبریو نے امپلانٹ ہونا ہوتا ہے. اگر اس کی موٹائی میں چھوٹے موٹے پرابلم آ رہے ہیں تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے انفرٹیلیٹی کی. یہ بیسیکلی آپ کی گائنیکالوجسٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ود ان 6 months کے اندر آپ کی انفرٹیلیٹی کی کاز اسٹیبلش کر دیں. اگر آپ کی انفرٹیلیٹی کی کوئی کاز نہیں ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی, کہ میل کپل بھی ٹھیک ہے, فیمیل کپل بھی ٹھیک ہے. ایسے پیشنٹس اگر ینگ ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ ویٹ کریں, 2 years تک کم از کم ویٹ کریں, آپ کی پریگنینسی خود بخود ہو جائے گی. لیکن اگر نہ ہو تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ IVF کروا لیں. اگر ان کے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا, وہ 35, 36, 37 تک چلے گیا, انتظار کرنے کے باوجود حمل نہیں ہوگا, تو ہم ان کو IVF ریفر کر دیتے ہیں. اچھا, تیسرا ایک بہت ہی اہم سوال وہ یہ ہے کہ انفرٹیلیٹی کا علاج کتنی دیر میں ہوگا. جو میرے پاس پیشنٹ کلینک میں فرسٹ ڈے آتا ہے وہ بھی یہی مجھ سے پوچھتا ہے. میں اپنے پیشنٹ کو ایک بات دیتی ہوں, میں کہتی ہوں 6 مہینے تو آپ کا علاج چلنا ہے, اس لیے بھول جائیں پریگنینسی. خدارہ انفرٹیلیٹی کی ایک کاز سٹریس بھی ہو سکتی ہے.
آپ اس کو پڑھیے، اسٹریس میں ایک ہارمون ہوتا ہے پرولیکٹن، وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اوویلیشن کو، انڈے بننے کو روک دیتا ہے. تو سب سے پہلے آپ جب اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کو آپ جو ہے وہ ایک تو ریلیکس کریں سائیکولوجیکلی، وہ بھی آپ کو ریلیکس کریں اور آپ بھی ریلیکس فیل کریں. آپ ایک ایکسپرٹ اوپینین کے لیے آگے ہیں. 6 منتھس تک آپ کا ورک اپ ہو رہا ہے، 6 منتھس تک آپ ریلیکس کریں. اس کے بعد ایک کاز اسٹیبلش ہوئی ہے، اس کاز کا ٹریٹمنٹ ہوگا تو آپ کو 1 ایئر تک کوئی نہ کوئی رزلٹ مل جاتا ہے. تو یہ بڑا ہی صبر آزما کام ہوتا ہے گائنیکالوجسٹ کے لیے بھی اور پیشنٹ کے لیے بھی. اور اس میں جو ہے وہ ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر آپ صبر نہیں کریں گے، اگر آپ جو ہے وہ آدھا ورک اپ ادھر سے کرا رہے ہیں، آدھا ادھر سے کرا رہے ہیں، آدھا ادھر سے کرا رہے ہیں، تو سمجھ میں کسی کو بھی نہیں آ رہا. تو لہٰذا آپ اپنی گائنیکالوجسٹ کی ایڈوائس کو فالو کریں، اس کو ایک کاز اسٹیبلش کرنے کا ٹائم دیں. اور ڈاکٹر حضرات بھی سب سے پہلے انفرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ سے پہلے اس کی کاز اسٹیبلش کریں، کیونکہ آپ نے ٹریٹ اس کاز کو کرنا ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہے، ایک جو ہے وہ صبر آزما کام ہے. اچھا، اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر بے اولادی کی وجہ کو سمجھ نہیں آتی، ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی جن کو ہم کہتے ہیں، تو کیا ان کا حل صرف IVF ہی ہے؟ ان کا بالکل حل IVF نہیں ہے. اگر آپ کو ابھی کوئی کاز اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے تو بڑے ہی زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کی کنسیپشن ہو جائے، نیچرلی ہو جائے. آپ کو اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ ویٹ نہیں کرنا چاہتے اور آپ کی ان ایکسپلینڈ انفرٹیلیٹی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور آپ فردر ویٹ نہیں کرنا چاہتے، تو آپ ڈیفینیٹلی اب IVF پہ جا سکتے ہیں. جتنا کپل ینگ ہوتا ہے IVF کی سکسیس اتنی ہی اچھی ہوتی ہے. اکثر گائنیکالوجسٹ بھی اور اکثر جو لوگ انفرٹیلیٹی کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹائملی پیشنٹ کو IVF کے لیے ریفر نہیں کرتے، جس کی میں کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور پیشنٹ کا الٹیمیٹلی لاس ہوتا ہے. IVF سینٹر بھی 35 ایئر سے اگلے پیشنٹ کو لینے ہوئے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں، اسپیشلی UK میں تو بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. پہلے ہی وہ پیشنٹ کی نیگیٹو کاؤنسلنگ شروع کر دیتے ہیں. تو آئی ریکویسٹ یو آل کہ کائنڈلی جو آپ کے پاس پیشنٹ انفرٹیلیٹی کا آیا ہے اس کی کاز اسٹیبلش کیجیے، اس کو ٹریٹیبل اور نان ٹریٹیبل کازز میں کریں اور ٹائملی جو ہے وہ آپ ریفر کریں پیشنٹ کو. اور جو میری جنرل پبلک مجھے دیکھ رہی ہے ان کے لیے یہ ہے ٹیک ہوم میسیجز دیٹ کہ کائنڈلی انفرٹیلیٹی کے متھ سے باہر آئیں. 1 سال تک کم از کم انتظار کریں، کسی ڈائٹ کسی اس کا وہ نہ کریں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ مچھلی کھائیں گے تو فش کھائیں گے تو وہ گرم ہے تو وہ حمل نہیں ہوگا. اس لحاظ سے تو جو سمندروں کے پاس رہنے والے ہیں ان کو تو ایکسٹنکٹ ہو جانا چاہیے تھا، ان کی تو نسل آگے بڑھنی نہیں چاہیے تھی. تو ان چیزوں سے باہر آئیں، ریلیکس کریں. بہت زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو ٹائم لیتی ہیں. خود بھی ریلیکس رہیں، اپنے جو ٹریٹمنٹ آپ کا کر رہا ہے اس کو بھی ریلیکس کریں. اور اس کے علاوہ فردر آپ کو انفرٹیلیٹی کے بارے میں کوئی کویشچن کوئری ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. ہم انشاءاللہ آپ کو اچھا نالج دینے کی کوشش کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور پیشنس کہ آپ نے مجھے سنا اور جو ہے وہ اتنے غور سے سنا. تو تھینک یو سو مچ.